باطل ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. یہ امر انتظامی نمبر 3 ہے. آنکھ کھول کے بیٹھ گئی, سیدھا ہو کے بیٹھ. امر انتظامی نمبر 3, ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اس لیے کہ جب انسان کسی کا مال ناحق طریقے سے کھاتا ہے تو دشمنیاں بڑھتی ہیں, لڑائی ہوتی ہے. جب لڑائی ہوتی ہے تو انتشار ہوتا ہے, انتشار ہوتا ہے تو اتفاق سے مسلمان محروم ہو جاتے ہیں. جب اتفاق ان کے اندر نہ ہو تو کافروں سے لڑ سکتے نہیں ہیں. اس لیے ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا. ایک دوسرے کا مال کھانے کی اجازت ناحق طریقے سے چوری کر کے کھا لیا, زبردستی چھین کے کھا لیا, اور یہ بھی ناحق طریقے سے کھانا ہے کہ ناجائز مقدمہ کسی پہ کر کے جج خرید کر اس کی چیز کو اپنے نام پہ کروا لینا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے. پتہ ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے, میں نے ناجائز مقدمہ پلاٹ پہ کیا ہے, ناجائز مقدمہ مکان پہ کیا ہے, اور میں نے آگے سے جج خرید لیا ہے, گواہ خرید لیا ہے, ناجائز راستے سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا, تو میرے حق میں فیصلہ ہونے سے یہ چیز میرے لیے حلال نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح, میں تم جیسا بشر ہوں, تم جیسا بشر مطلب یہ کہ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں, جن سے انسانیت میں سے ہوں, شان مقام میں تو میں فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہوں, لیکن ہوں میں بھی مخلوق کا ایک فرد. تم میں سے بھی میرے پاس کیس لے کر آتے ہیں دو آدمی, ایک ان میں سے چرب زبان ہوتا ہے, میں اس کی زہری زبان سے متاثر ہو کر اس کو چیز دے دیتا ہوں, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں, نبی نے تجھے دے دی ہے میرے حق میں فیصلہ دے کر. تو فرمایا اگر وہ چیز اس کی نہیں ہے, اس کو میں نے چیز دے دی ہے, تو وہ سمجھے میں نے اس کو آگ کا ٹکڑا پکڑایا ہے. جب نبی کے فیصلے سے کسی کی چیز کسی کے لیے نہیں ہو سکتی, تو آج کے جج کے فیصلے سے بھی تو کسی کی چیز کسی کے لیے. آج آدمی کہتی جج نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا, فرمایا یہ دیکھو ایک یہ ناجائز طریقہ ہے, اور ایک ناجائز طریقہ دیکھو توجہ کر, یہ بات سننے کی ہے. ڈاکو کے لیے ناجائز طریقہ کے ڈاکہ کے ذریعے سے مال, چوری چور کے لیے ناجائز طریقہ چوری کے ذریعے سے مال. اسی طرح بے ایمان کے لیے ناجائز طریقہ کہ وہ غلط مقدمہ دائر کر کے کسی کی چیز. مولوی اور پیروں کے لیے بھی ناجائز طریقہ ہے مال کھانا لوگوں کا. مولوی اور پیروں کا طریقہ ناجائز یہ ہے کہ مسئلہ حق پہ پردہ ڈال کے لوگوں سے نذرانوں کے نام پر مال بٹورے, یہ بھی ان کے لیے حرام ہے. اور ایسے مولویوں کے ساتھ میرے رب نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے. ایسے پیروں کے ساتھ نکالیے سورۃ توبہ 10واں پارہ, میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا. الذین آمنوا, میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا سورۃ توبہ, اور ہاں یہ آ گیا ہے, میں نے وہی صفحہ نکالا, صفحہ وہی آ گیا. سورۃ توبہ کی آیت نمبر جو ہے 34 ہے, آیت نمبر 34, صفحہ نمبر ہے جی 174, صفحہ نمبر 174. 2 نمبر پیروں اور 2 نمبر مولویوں کے ساتھ جہاد کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کا ناجائز مال کھاتے. مولوی اور پیروں کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ تم ان کی بے ایمانی لوگوں کے سامنے ظاہر کرو, ان کی چور بازاری لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ یہ نیازات غیر اللہ کے نام میں جو مال کھا رہے ہیں یہ حرام ہے, اس لیے کو مال نہ دو. یہ دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان, اے ایمان والو بہت سے عالم اور درویش یعنی پیر لیأکلون اموال الناس, 2 نمبر پیر کھاتی ہیں لوگوں کے مال کو بالباطل ناحق طریقے سے. احبار و رہبان ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. تو یہ ان کا ناحق طریقہ کیا ہے کہ یہ کن پٹی میں گولی رکھ کے مال چھینتے ہیں نا. ایک کا ناحق طریقہ یہ ہے کہ مسلوں پہ پردے ڈال کر تمہیں سب بار دکھا کر تم سے مال بٹورتے ہیں. اور یہ پیر جو ہے یہ جمعراتوں کے نام پر اپنے عرسوں کے موقع پر چندوں کے نام پر تم سے مال بٹورتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. فرمایا ان کے ساتھ بھی تم نے جہاد کرنا. اپنے سبب پہ آ جائے. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا ناحق طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ, ناحق طریقے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں
کہ یعنی رشوت کے ذریعے کسی کو رشوت لے کر کسی کا مال اپنے نام پر لگاؤ اور کسی کو مقدمہ دائر کرا کے اپنے مال لتأکلوا فریقا من اموال الناس کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے بالاسم ظلم کے ساتھ وانتم تعلمون اور تم کو معلوم ہے